ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا یہ ایک شاید ذہن بنا ہوا ہے یا ہمیں علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر فرض ہے، قربانی اگر ہم صاحب نصاب ہیں وہ واجب ہے، فرض ہے، بس یہ چیزیں کچھ ہمارے اوپر فرض ہیں اور کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دے لو تو صدقہ ہے، نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی ایک نصاب مخصوص ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک کی یہ آیت بھی اور دیگر آیات بھی یہ بتلا رہی ہیں کہ جہاں پر مجبوری ہو اور موقع آ جائے خرچ کرنے کا، انسان کے پاس ہو بھی صحیح تو انسان وہاں پر خرچ کرے، خرچ کرنا وہاں بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ وقت کا تعین ہے، نہ اس کے لیے نصاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بغیر نصاب کے بھی۔ ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیاسا مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، ایک کے پاس دوائی نہیں ہے، اس کے لیے بیچارہ بل بلا رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک قیدی ہے بے گناہ پھنسا ہوا ہے اور تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، اسے چھوٹ جانا، جرمانہ تھوڑا سا اس کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ جل شانہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 195 ہے سورہ بقرہ کی۔ سبق ہمارا آج کا مختصر ہے کیونکہ آگے حج اور عمرہ کا تفصیلی مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب فی سبیل اللہ سے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر جہاد مراد ہے، اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے خرچ کرنا۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا یہ ایک شاید ذہن بنا ہوا ہے یا ہمیں علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر فرض ہے، قربانی اگر ہم صاحب نصاب ہیں وہ واجب ہے، فرض ہے، بس یہ چیزیں کچھ ہمارے اوپر فرض ہیں اور کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دے لو تو صدقہ ہے، نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے لیے بھی ایک نصاب مخصوص ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک کی یہ آیت بھی اور دیگر آیات بھی یہ بتلا رہی ہیں کہ جہاں پر مجبوری ہو اور موقع آ جائے خرچ کرنے کا، انسان کے پاس ہو بھی صحیح تو انسان وہاں پر خرچ کرے، خرچ کرنا وہاں بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ وقت کا تعین ہے، نہ اس کے لیے نصاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بغیر نصاب کے بھی۔ ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیاسا مر رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، ایک کے پاس دوائی نہیں ہے، اس کے لیے بیچارہ بل بلا رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک قیدی ہے بے گناہ پھنسا ہوا ہے اور تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، اسے چھوٹ جانا، جرمانہ تھوڑا سا اس کے اوپر۔ قیدیوں کو چھڑوانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مریضوں کے علاج کے لیے خرچ کرنا، یہ تو پورا سال ہی ہوتا ہے۔ ہمیں جہاں موقع ملے، کسی غریب کی شادی ہے، کسی کا بھلا کرنا ہم نے، تو یہ پورا سال ہی ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ جمعے میں بھی، جمعے سے پہلے رمضان سے پہلے شعبان میں بھی یہ سب دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے کہ جو ہے نا راشن ہم نے صرف رمضان میں دینا ہے، تو باقی پورا سال بیچارے غریب کہاں جائیں گے بھائی؟ صرف رمضان میں روٹی کھاتے ہیں لوگ، باقی پورا سال بھی تو کھاتے ہیں نا۔ تو جب ہمارے سامنے ضرورت پیش، ابھی ہم زکوٰۃ دے کے فارغ ہوئے ہیں، ابھی کو بندہ آ گیا لینے کے لیے، عشر دے کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، ابھی کو اور آ گیا لینے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ دینا پڑے گا۔ اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے دیں گے، اس کو کہیں چلو ہم زکوٰۃ دے چکے چلے جاؤ ادھر سے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمیں ملا ہے ہم کون سا اس کے مستحق ہیں؟ ہمارے بھی تو اتنے اچھے اعمال نہیں ہے کہ ہم اس کے، اللہ نے ہمیں بے پناہ دیا ہے، ہم تھوڑا مستحق ہیں اس کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ جو ہے نا اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ دو تین تفسیریں جو ہے نا مفسرین سے، جس میں صحابہ کرام بھی ہیں، ان سے منقول ہیں، الگ الگ تفسیریں ہیں۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سبھی مراد ہو سکتی ہیں اس سے۔
اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک تو مطلب اس کا یہ کہ مال اتنا نہ خرچ کر دو کہ بیوی بچوں کے حقوق ہی پورے نہ کر سکو۔ ایک بندہ بڑا سخی بننا شروع ہوا اور اس نے سارا مال اٹھا کے، ہاں گھر کا ماحول ہے تو پھر کر بھی سکتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے میں ہم نے دیکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات سارا کچھ اٹھا کے دے دیتے تھے کیونکہ گھر کا ماحول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سامان گھر کا گٹھڑی میں باندھا اور اٹھا کر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ عرض یہ کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ تو جبریل بھی آسمان سے آئے اور آ کر عرض کیا کہ ابوبکر سے پوچھو اس حال میں خوش ہے؟ اللہ ان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ گھر کا ماحول بنا ہوا تھا، ورنہ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر گھر کا ماحول نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ سارا خرچ کر دو، کل کو خود مانگتے پھرو پھر کٹورا اٹھا کے، ایسا نہ کرو۔ ایک تو یہ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے، بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب لکھا ہے کیونکہ پیچھے جہاد کی آیات آئی ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ مطلب یہ ہے 100% پتہ ہے کہ ہمارا دشمن بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس ساری صلاحیتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اٹھ کر اس کا مقابلہ شروع کر دیا جائے، اور نہ ایمان کی طاقت ہے، نہ اسلحہ کی طاقت ہے، نہ اسباب، کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو جا کر خود بھی مر جائے اور ساتھیوں کو بھی مروا کے واپس ختم کروا لے سارا کچھ۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تیاری ہو، مقابلہ کر سکو تو مقابلہ کرو، ایک یہ مطلب بھی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب میں بتاتا ہوں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت اسلام کو اللہ نے غنی کر دیا نا، لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے، تو اب پھر ہمارے اندر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اصحاب تھے، ان میں یہ گفتگو چل پڑی کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاد کیا کرنا ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ قیامت تک کے لیے امت کو سبق دے دیا کہ جہاد چھوڑ دو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ ترکی استنبول میں ان کی قبر ہے، استنبول کا جو مین دروازہ ہے نا، اس کے دروازے کے قریب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہے، وہاں قبر ہے۔ یہ ان کی وفات بھی اللہ کے راستے میں ہوئی، استنبول کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جو ہے نا ان کی وفات ہوگی۔ فرمایا کہ میری تدفین کی وجہ سے قافلہ نہیں روکنا، لشکر نہیں روکنا، لشکر نہیں روکا گیا، ان کی میت کو جو ہے نا اونٹ کے اوپر باندھ دیا گیا وفات کے بعد۔ چلتی رہی کئی دنوں کے بعد جب استنبول پہنچے تو وہاں جا کر ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا گیا۔ خود بھی اس آیت کے اوپر عمل کیا کہ جہاد کو نہیں چھوڑنا ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اور ہے بھی ایسا ہی۔ جس چیز سے آدمی دور ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اشکالات اور اعتراضات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم خود مسلمان، قرآن پڑھنے والے، ترجمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اذان اور نماز دن رات کرنے والے، ایمان رکھنے والے، اب وہ سارے کے سارے جو ہے نا ہم خود اس اشکال میں پڑے ہیں کہ جہاد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ جہاد اتنا ہمیں مطلب ہے بار بار یہ بتایا گیا ہے، جہاد تو اخلاق کا نام ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرو، پہلے یہ جہاد کرو پھر وہ جہاد کرنا۔ تو یہ ہمارے اندر غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں ملحدین کی طرف سے، ایسے لوگوں کی طرف سے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی ایک تو یہ مطلب ہے اس کا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، مطلب جہاد نہ چھوڑو۔ تو مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی فرمایا، اور یہ جہاد نہ چھوڑو اس کے بارے میں بھی فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ ایسے ہی اٹھ کر کفر کا دشمن کا مقابلہ شروع نہ کر دو جب پاس طاقت نہ ہو، یہ بھی ہلاکت ہے اپنے آپ کو۔ یہ 2-3 مطلب مشہور ہیں، اور بھی مطلب چند لوگوں نے بیان کیے ہیں اس آیت کے، تو لیکن حضرت امام جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سارے ہی مطلب مراد ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہ کرو کہ جو ہلاکت کا سبب بنے۔ اب مال بھی خرچ کرنا ہے، ہم تو بھائی کنجوسی کس بات کی ہے، ہم تو سخی نبی کے امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود فرمایا، کیکر کا درخت دیکھا ببول کیکر کا، تو ارشاد فرمایا کہ اس کیکر کے اوپر جتنے کانٹے ہیں ان کے برابر میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتی، میں ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے جلدی نکلے، جلدی گھر گئے، حجرے میں دوبارہ واپس آ گئے،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اہم بات پیش آ گئی؟ فرمایا کہ ہاں کہیں سے کوئی مال آیا تھا، اس کا تھوڑا سا حصہ بچا ہوا تھا، تو میں نے کہا سارا میں نے تقسیم کر دیا، تو مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ رہ نہ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو بس جلدی جلدی جا کر اس کو تقسیم کر کے پھر آیا۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً 1 لاکھ، بعض بات میں 2 لاکھ کا مال صبح کو آیا اور شام تک سارا تقسیم ہو گیا۔ باندی نے کہا جی آپ کا روزہ تھا، اپنے افطار کے لیے کچھ رکھ لیتے۔ فرمانے لگی کہ پہلے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں رکھ لیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ افطاری بھی کرنی۔ تو یہ حال تھا کہ سخی نبی کے سخی امتی ہیں، کنجوسی کر کے ہم نے کیا لینا، ہاتھ کو تنگ کرنے کر کے کیا لینا ہے۔ اور اسی طرح جہاد کو چھوڑنا ٹھیک ہے، ہماری افواج ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کبھی ہمیں پکارا جائے تو ہم اس کے لیے پہلی صف کے سپاہی ہوں، اپنی افواج کی طرف سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہوں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اس حال میں مر گیا جس نے نہ جہاد کیا، نہ اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، نہ خیال پیدا ہوا، تو وہ ایسے مرا کہ گویا منافق ہو کر مرا، مات علی شعبۃ من النفاق۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، اگر ہمیں پکارا جائے، یہ جان تو آنی جانی ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اگر آخری لفظ ہے آیت کا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ ابھی جو احسان کا لفظ ہے نا، اس کی تفسیر ساری تفسیروں کو جو احادیث میں ہیں ملا کر یہی بنتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کرو تو اچھے طریقے سے کرو، مطلب ہے کہ ایسے ہی ٹیمپریری سے کام نہ کرو، کہ جو نیکی کرو اچھے طریقے سے کرو، خوب اخلاص کے ساتھ، خوب ایسے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، اللہ کو راضی کرنا نا، کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، اس طریقے سے خوب، مطلب فارمیلٹی نہ ہو، کام پورا نہ کیا جائے وقتی طور پر، اچھے طریقے سے اس نیکی کو کیا جائے۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی، یا آسینو کا لفظ ہے نا، پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا خیال تو ہو آخری درجے کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دھیان بار بار دھیان اور طرف جاتا ہے، بہر کی باتیں شیطان یاد دلواتا ہے، نفس یاد دلواتا ہے، تو بار بار دھیان کو لانا ہے، پھر لانا ہے، پھر لانا ہے، یاد آ جائے پھر لانا ہے، دھیان کو اللہ کی طرف لو۔ کئی لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، پورا دھیان، جن کو نماز میں دھیان اللہ کی طرف نصیب ہو گیا نا، وہ سمجھے کہ باقی زندگی میں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، 24 گھنٹے پھر یہ دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی وہ غلط نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ یہی نماز کا مقصد ہے، کیفیت احسانیہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ۔ تو بار بار اپنے دھیان کو اس کے اوپر لگانا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ۔ یہ ہے احسان، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔